قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، فتح سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو بے وطن بڑھائے جا۔ تو شیر ہند آگے بڑھ، فتح سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو بے وطن بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ چلو دلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، لال قلعے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا۔ چلو دلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، لال قلعے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا، اور ایک موضوع بہت ہی دلچسپ چل رہا ہے کہ کیا زمین ساکن ہے۔ ابھی فی الحال تو محترم مفتی صاحب جو ہمیں رہنمائی فرما رہے تھے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہی فرما رہے تھے، تو آج اس کا اسی سلسلے کا نیکسٹ سیشن ہے، اور قرآن حدیث سے اپنے دلائل پیش کرنے کے بعد محترم مفتی صاحب سائنس سے دلائل دیں گے، اور پھر یہ بتائیں کہ سائنس کیا کہتی ہے زمین کے ریگارڈنگ، کہ وہ زمین ساکن ہے یا کیا چیز ہے۔ تو آئیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ویلکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو مفتی صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام مجیدہ وإلی الارض سطحت، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی آیات قرآنیہ سے الحمدللہ میں نے دلائل پیش کیے تھے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ 25 آیتیں ہیں جو کہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین اور آسمان ساکن ہے اور سورج اور چاند یہ گردش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو میرا پہلا سیشن ہوا ہے اس میں میں نے 10 آیتیں پیش کی تھیں، آج انشاءاللہ عز و جل مزید آیتیں پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سیشن میں نے آپ کو واضح طور پہ یہ ثابت کیا تھا قرآن پاک کے صریح الفاظ سے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں زمین کے لیے قرار کا لفظ اور زمین کو میخوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک جگہ پہ متعین کیا گیا۔ یہ چیزیں بھی میں نے الحمدللہ ثابت کی تھیں، اور قرآن پاک کے صحیح الفاظ تھے، میں نے کوئی اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی، جسٹ قرآن پاک کی آیتیں پیش کی اور ان کے تراجم اور واضح طور پہ الفاظ کا اعتبار سے اس کو میں نے بیان کیا۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی میں اسی طریقے پر قرآن پاک کی مزید آیتیں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اس میں بھی انشاءاللہ آگے جو میں آیتیں پیش کرنے جا رہا ہوں تو ان آیتوں میں الحمدللہ صریح الفاظ کے ساتھ اللہ نے زمین کو ساکن قرار دیا ہے، اور واضح طور پر ساکن کے جو مختلف معنی ہیں، الفاظ ہیں، ان کو ذکر کیا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین بالکل ساکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس پر بھی قرآن پاک کی آیات سے دلائل دوں گا
کہ سورج اور چاند یہ گردش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنے دلائل ابتداءً شروع کرتا ہوں، پہلی آیت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ترتب کے ساتھ میں آگے آیتیں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ میں نے پہلی آیت الحمدللہ لگا دی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اب اس میں دیکھیں اللہ نے فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ہے جعل لکم الارض جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، قرار ٹھہراؤ، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ قرار کا مطلب ٹھہراؤ ہوتا ہے، جہاں پہ بندہ رک جاتا ہے اس کو قرار کہا جاتا ہے۔ اب اگر بندہ وہاں پہ رک کے بیٹھ جاتا ہے تو اس جگہ بیٹھنے کو قرار کہا جاتا ہے، اور اس وقت اس بندے کو ساکن کہا جائے گا، نہ کہ کسی اور طرح کے معنی میں لیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا والسماء بناء، پھر اس نے اللہ نے کیا فرمایا کہ آسمان کو ایک بنا بنایا۔ اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو چھت بنانے کے بعد تمہاری تصویر کی، پھر تمہاری اچھی صورتیں بنائیں، تمہیں بہترین اور ستھری روزی دی، تو اللہ تمہارا رب ہے تو بڑی برکت والا ہے، اللہ رب ہے سارے جہان کا۔ اب یہ دوسری آیت میں نے لگائی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے کیا کیا تمہارے لیے زمین کو، مہد کا جو لفظ ہے یہ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، لغت عرب اٹھا کے دیکھ لیں، لسان العرب اٹھا کے دیکھ لیں، اور لغت کی کسی بھی کتاب میں چلے جائیں تو مہد کا مطلب ٹھہراؤ ہوتا ہے، مہد کا مطلب رکنا ہوتا ہے، مہد کا مطلب ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس اعتبار سے واضح طور پہ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہراؤ بنایا، بچھونا بنایا، اس کا معنی بچھونا بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں تمہارے لیے چلنے کے لیے راہیں بنائیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اس کے بعد کیا کیا، اس طرح کے سبزے کے جوڑے اللہ نے نکالے۔ تو الحمدللہ اسی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو واضح طور پہ ٹھہرنے کے معنی میں لیا ہے، ساکن کے معنی میں لیا ہے، قرار کے معنی میں لیا ہے، اور بچھونے کے معنی میں لیا ہے۔ بچھونا ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے کہ وہ ہل نہیں رہا ہوتا، اس جگہ پہ جہاں پہ بچھایا جاتا ہے وہ بچھونا ہل نہیں رہا ہوتا تو ساکن ہی ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی، زمین کی طرف انسان نظر کرے، غور و فکر کرے کہ اس کو کیسے بچھایا گیا۔ تو بچھائی کون سی چیز جاتی ہے بھائی؟ بچھائی یہ تھوڑی ہے کہ بھی ایسی چیز بچھائی جاتی ہے جو ہل بھی رہی ہو، جو کسی اعتبار سے موومنٹ بھی کر رہی ہو، کسی اعتبار سے وہ حرکت میں ہی ہو، تو سکون میں ہی ہوگی تو تبھی وہ چیز بچھائی جاتی ہے تاکہ اس میں بندہ آرام کر سکے اور اس کے معاملات وغیرہ اپنے پورے کر سکے۔ اب یہ اور آیت کریمہ دیکھیں، اب ہر لفظ کے ساتھ اللہ نے کلام مجید فرقان حمید میں مقید کرنے میں الفاظ باقاعدہ طور پہ، اب جو الفاظ بن سکتے تھے کسی کے ذوم فاسد میں کہ بھی اس معنی کے اعتبار سے یہ تو قرآن پاک میں نہیں لیا گیا، یا وہ جو معنی تھا وہ قرآن پاک میں نہیں لیا گیا، یا اس طرح کا وہ معنی وہ بھئی دور کا معنی بنتا ہے تو وہ معنی بھی نہیں لیا گیا، تو قرآن پاک نے ہر طرح کے الفاظ کے ساتھ کلام مجید فرقان حمید میں مقید کرتے ہوئے واضح طور پہ ثبوت کے ساتھ بیان کر دیا کہ بھی ان معنی پر بھی ہم نے زمین کو ساکن بنایا، ان معنی پر بھی ساکن بنایا۔ تو جو معنی ساکن کے اعتبار سے آ سکتے تھے سارے اللہ نے ذکر کرتا چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں اسی آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا۔
اب مہدا کے معنی بھی بچھونا ایک معنی پر کیے جا سکتے ہیں، قرار، فراش، تو یہ سارے الفاظ کے ساتھ اللہ نے مقید کر کے زمین کو ساکن قرار دیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تو تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، جان بوجھ کر اللہ کے لیے وہ الوہیت بنانے والے نہ ٹھہراؤ، کسی اور کو الوہ ماننے والے نہ ٹھہراؤ، کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ تو یہ سارے اس اعتبار سے اللہ نے کلام مجید میں، تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ زمین کو فراش بنایا، اور فراش ساکن ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ کسی اعتبار سے وہ ہل رہا ہوتا ہے۔ امیر فیصل صاحب اور بھائی جان، اگر آپ اس سیشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو پیارے بھائی، میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں اور امیر فیصل صاحب بھی سن رہے ہیں، تو یا تو یہ ہے کہ آپ سیشن کر لیں، میرے ساتھ 1 to 1 بات کر لیں، تو یہ درمیان میں جو آپ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں نا، تو مہربانی کریں ان چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ میں ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں، اور ان چیزوں کو بالکل میں کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں دوں گا۔ امیر فیصل صاحب بھی سن رہے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ سوالات کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گروپ میں آ کے بات کر کے آگے چلے گئے، اور پھر آپ کے میسج اب 1 to 1 بات میں بھی درمیان میں آپ کے دوسروں کے میسج آ رہے ہیں، تو یا تو وہ میزبان بنے یا آپ میزبان بنے، تو ان میں آپ دونوں میں سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں، پھر میں اپنی بات آگے شروع کرتا ہوں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم محمود صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی ریسپیکٹیبل اور قابل ممبر ہیں، اور فرام کینیڈا ہیں سر یہ، تو ایڈمن شپ رہتی ہے ان کے پاس رات کے ٹائم، تو کافی دلچسپی سے سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو اپریشیٹ بھی بہت کر رہے ہیں، تو انہیں شاید پہلا موقع مل رہا ہے جبکہ یہ آپ کی گفتگو لائیولی سن رہے ہیں، تو آپ کو یہ برا لگا تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، اس طرح کے کمنٹس اب نہیں آئیں گے۔ وہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بہت ہی نائس اور اچھا انہیں ٹاپک لگا، اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، ان کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا محترم، تو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ، کوئی کمنٹ نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ اب دیکھیں، مزید اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا۔ اب یہ میں آیت کریمہ کے مخصوص پوائنٹ کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہوں، تو آپ اسی پوائنٹ کو دیکھتے چلے جائیے گا۔ آیت میں اور بھی حصے ہیں، تو انشاءاللہ میں مین بات کی طرف ہی آپ کا فوکس کراؤں گا۔ اب دیکھیں، اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم الارض بساطا، اس میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بساط بنایا۔ اب یہ جو بساط کا لفظ ہے نا، تو یہ بھی بچھونا ہی کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، بچھونا جو ہے نا، یہ مختلف کیفیات کا ہے، زمین جو ہے یہ مختلف کیفیات کے اعتبار سے بچھونا بنائی گئی ہے۔ کسی جگہ پہ مہد کا لفظ کہا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں مہد عموماً زمین کے نیچے والے حصے کو بھی کہا جاتا ہے، تو جیسا کہ وہ قبر ہے، اس کو مہد بھی ایک جگہ ایک روایت میں کہا گیا ہے، تو وہ زمین کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی مہد کہتے ہیں۔ اب اسی طرح قرار جو ہے یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اب جو بساط جو ہے یہ اس کو تمام میں شامل ہے، یعنی نیچے والے حصے کو بھی اوپر والے حصے کو بھی، تو یہ جو ٹوٹلی ایک سسٹمیٹک نظام اللہ نے ارشاد فرمایا نا، کہ اگرچہ وہ زمین کا نیچے والا حصہ ہو، کسی کے گمان میں یہ آ سکتا ہے کہ بھی زمین کا اوپر والا حصہ تو ساکن کر دیا، نیچے والا ساکن نہیں کیا، تو نیچے والا ساکن کر دیا تو اوپر والا نہیں کیا، ایک حصہ بالکل کونے والا حصہ تھا اس کو ساکن کر دیا، جو دوسرے کونے والا تھا اس کو ساکن نہیں کیا۔ تو اسی طرح اللہ نے ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، کہ زمین کا نیچے والا حصہ ہو، وہ بھی زمین کا اوپر والا حصہ ہو، زمین کا پھیلاؤ ہو، زمین کے اوپر جو میخیں گاڑی گئیں تو اس کا پوری ایک کنڈیشنل نظام بتایا گیا، کس ترتیب سے میخیں ڈالی گئیں، کس انداز سے میخیں ڈالی گئیں، کیا طریقہ کار تھا، کیا طریقہ اور کیا اس طرح کا انتظام تھا، ایک پورا ایک پروسیجر بتا دیا گیا، اور ہر اعتبار سے۔ تو یہ میں نے جتنی بھی آیتیں ذکر کی، ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اوپر، میں نے پچھلے سیشن میں بھی آیتیں ذکر کی تھیں اور آج اس سیشن میں بھی یہ چند آیتیں ذکر کی،
تو ان تمام آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ زمین کو اللہ نے ہر ایک اینگل اور ہر ایک زاویے سے ساکن، فقط ساکن نہیں قرار دیا بلکہ اس کی کسی بھی موومنٹ کا انکار فرما دیا کہ زمین کسی بھی اعتبار سے، نہ بیضوی اعتبار سے گھوم رہی ہے، نہ وہ خط استوا کے کسی دوسرے اعتبار سے اس کو گھمایا جا سکتا ہے، نہ کوئی نیچے والا حصہ گھوم رہا ہے، نہ کوئی اوپر والا حصہ اس کا حرکت میں ہے، نہ اس کی موومنٹ کسی اور اعتبار سے ہے، نہ وہ شمال سے جنوب کی طرف گھوم رہی ہے، نہ جنوب سے شمال کی طرف، نہ مغرب سے مشرق کی طرف، نہ مشرق سے مغرب کی طرف۔ تو ٹوٹلی اعتبار سے اللہ نے اس کی موومنٹ کا انکار کر دیا۔ اب انشاءاللہ میں وہ آیتیں پیش کروں گا کہ جس میں سورج اور چاند کے دائرہ کار کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے چلنے کو اور اس کی موومنٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں ایک اور حسن بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے سوالیہ انداز دیکھیں اللہ نے رکھا کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ یعنی انسان اتنا کوئی بے عقل ہو گیا ہے کہ وہ زمین کے بچھونے کو مانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر اس کی موومنٹ کے چکر میں چلا گیا ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک سوالیہ انداز رکھا کہ کیا دیکھیں، یہ نہیں کیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر پھر ایک اور الحمدللہ دلیل دے دی، والجبال اوتادا، کہ یہ جو میخیں ہم نے گاڑی ہیں وہ پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں، کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ میخیں بن کر زمین کو ٹھہراؤ کیے ہوئے ہیں، زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ایک بڑی پیاری دلیل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ رہ گئی تھی تو میں نے چاہا کہ بھی اس کو بھی میں ساتھ ہی بیان کر دوں۔ اب انشاءاللہ سورج اور چاند کے حوالے سے میں آیات پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب دیکھیں، مسخر کیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ اب دیکھیں، زمین کے لیے یہ لفظ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، سورج چاند کے لیے الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چاند اور سورج کا جو زاویہ ترتیب ہے یا ان کے بنانے کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ کس طرح مسخر کیا؟ دائبین، کہ وہ تمہارے لیے چل رہے ہیں۔ اب یہ دائبین چلنے کے معنی میں آتا ہے۔ پھر فرمایا سخر لکم اللیل والنہار، پھر اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے سخرا کو سخرا کے ساتھ عطف بیان کیا۔ اب یہ ٹیکنیکل اعتبار سے آپ اس کو سمجھیں، معطوف اور معطوف الیہ ہم جنس ہوا کرتے ہیں، ہم خیال ہم اعتبار سے ہوا کرتے ہیں۔ معطوف الیہ کے احکام میں آتا ہے، یہ ہم جنس بھی ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ، اور بعض کیٹیگریز میں معطوف الیہ کے احکام میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ معطوف ہے سخر لکم الشمس والقمر، اور معطوف الیہ ہے سخر لکم اللیل والنہار۔ تو یہاں پہ احکام کے اعتبار سے دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں، زمین، سورج اور چاند کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، وہ چل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ عطف قرار دے کے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو دن اور رات کا جو تبدیل ہونا ہے نا، یہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جب دیکھیں دن کب نکلتا ہے، جب دن کب ہوتا ہے، ہم دن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے۔ رات کو رات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ چاند ہوتا ہے۔ تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، ایک قاعدہ ہے۔ تو لیکن اس آیت کریمہ میں جو مین ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھی ایک تو یہ بات ثابت ہے کہ بھی سورج اور چاند یہ چل رہے ہیں اپنے دائرہ کار میں، اور دوسری بات جو ہے وہ دن اور رات کا جو تبدیل ہونا ہے یہ سورج چاند کی وجہ سے ہے، نہ کہ سائنس کے زوم میں زمین کی وجہ سے ہے، کہ زمین اپنی ماہوری گردش میں گھوم رہی ہے تو اسی وجہ سے سورج اور چاند دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سورج اور چاند کی وجہ سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں۔
اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک ڈھلنے سے، سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل رات کی اندھیری تک۔ تو یہاں پہ سورج کو ڈھلنے کے معنی میں لیا گیا، اور ڈھلنا کیا ہوتا ہے؟ چل رہی ہوتی ہے کوئی چیز تو وہ ڈھلتی ہے نا، کوئی چیز سامنے آئے اور اس کے بعد چلتے چلتے وہ غائب ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ڈھل گئی ہے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے سے، آپ میں موٹی سی مثال دوں، ایک بائک جا رہی ہے، وہ تیزی سے جاتے ہوئے گھوم جائے، ایک دم غائب ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی یہ چل کے جا رہی ہے تو غائب ہو گئی ہے۔ تو سورج جو دلوک الشمس کے معنی میں لیا گیا ہے، مطلب سورج چل رہا ہے، تبھی تو یہی معنوں میں لیا گیا۔ تو اگر سورج ساکن ہوتا تو وہ پھر غائب کیسے ہوتا؟ تو غائب تو پھر زمین ہوتی نا، تو سورج تھوڑی ہوتا جو چل رہا، جو کہ چل رہا ہے وہ غائب ہوگا، یا جو ساکن ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اب وہاں پہ دلوک کے لفظ کے ساتھ اللہ نے مقید کیا، اور وہ بھی غائب ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ آیت کے مین معنی پر میں فوکس کروں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو یہ آگے ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ دیکھیں اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچا، تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہاں سورج ڈوب رہا تھا تو وہاں تک جب وہ پہنچے تو یہ حضرت سیدنا سکندر اعظم بھی، جن کو بعض معنی میں کہا گیا ہے لیکن قرآن مجید میں ان کو ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا ہے، تو سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک روایت میں آپ نبی بھی ہیں اور ایک روایت میں آپ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ بہرحال ایک لمبا ٹاپک ہے تو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو مین دیکھیں کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو مغرب غرب کے معنی میں، اور غرب کا معنی یہی ہے کہ غروب ہو رہا ہے یعنی غائب ہو رہا ہے، تو سورج چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد غائب ہوا۔ تو جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو حضرت ذوالقرنین پہنچے تو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، مطلب سورج کو ڈھلتے ہوئے دیکھا۔ تو جب سورج چل رہا ہے تبھی تو ڈھلا، اگر زمین چل رہی تھی تو وہ کیوں نہیں ڈھلتی؟ اس اعتبار سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ ڈھل رہی ہے؟ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سائنس کا زبردست انداز سے رد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وہی رب ہے جس نے بنائی رات اور دن، اور سورج اور چاند ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ کلن فی فلکن، ہر چیز اپنے دائرہ کار میں ہے۔ اب اس کو آپ کلاک وائز کہہ سکتے ہیں، کلن فی فلکن، کلن فی فلکن۔ اب یہ ایک میں نقطہ بھی ماشاءاللہ آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں، کلن فی فلکن۔ اب یہ آپ ان الفاظ کو الٹ بھی کر دیں تب بھی یہ کلن فی فلکن بنیں گے، یعنی کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز دونوں اعتبار سے۔ تو یہ کلاک وائز بھی گھومنے کے اعتبار سے دیکھیں، اینٹی کلاک وائز بھی گھومنے کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اس میں سائنس کا اس بات کا بھی رد ہے کہ اگر کوئی بعض سائنسدان یہ کہہ دیں کہ بھی دیکھیں آپ اگر دوسرے سیارے میں چلے جائیں تو وہاں سے زمین کو دیکھیں گے تو زمین آپ کو ڈوبتی ہوئی اور غروب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نہیں بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی سورج، دن اور رات جو ہم نے بنائے، اور سورج اور جو چاند بنائے، یہ ہر چیز اپنے اپنے دائرہ کار میں گھوم رہی ہے۔ تو آپ اگر دوسرے سیارے میں بھی چلے جائیں گے نا تو تب بھی آپ کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، چاند اس کے بعد رات کو نظر آئے گا، اور پھر دن میں چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو جب سورج کی روشنی ان تک پہنچے گی تو اس معنی پر بھی کلاک وائز بھی رد کیا اللہ نے، اینٹی کلاک وائز بھی رد کر دیا۔ تو الحمدللہ ان معنی پر بھی ثابت ہوا کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، نہ کہ زمین گھوم رہی ہے۔
سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے اعتبار سے کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے اپنے اعتبار سے تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی یہ دیکھیں کہ بھئی وہاں پہ کل فی فلکن، اب اسی آیت میں اللہ نے اسی کل فی فلکن کی تشریح بیان فرما دی۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى۔ یجری کا معنی کوئی عام سا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند پر، ہر ایک مقرر میعاد تک یجری چلتا رہتا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، لأجل مسمى مقرر میعاد، اجل مسمى کہتے ہیں مقرر میعاد، کیا کرتا رہتا ہے؟ یجری چلتے رہتے ہیں، ہر ایک چلتے رہتے ہیں۔ تو چلنا یجری جرا یجری سے ہے، اور جرا یجری کا صریح معنی ہے چلنا، تیرنا، اپنے مدار میں گھومنا پھرنا، یہ معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اس کے معنی کیے جائیں سبھی معنی کے اعتبار سے سورج اور چاند کا گھومنا ثابت ہوتا ہے، سورج اور چاند کا ساکن ہونا قطعاً و اجماعاً کسی صورت بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص وہاں پہ سورج اور چاند کا ذکر کیا، یہاں خاص کر سورج کا ذکر کیا۔ فرمایا وَالشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، کیا کرتا ہے سورج؟ تجری چلتا ہے۔ وَالشَّمْسِ واضح معنی میں سورج کے ساتھ چلنے کا واضح طور پہ ببانگ دوہل اعلان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں کہ سورج گھوم رہا ہے۔ تو ان معنی پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بھی واضح اور بین ثبوت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹا اور دن کو رات پر لپیٹا، اور پھر کیا کیا؟ وسخر الشمس والقمر، زمین چاند اور سورج اس نے بنائے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیے۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز اپنے دائرہ میں گھومتی ہے، ہر چیز اپنے دائرہ میں گھومتی ہے، ٹھہرائی میعاد کے لیے ہر چیز چلتی رہتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ببانگ دوہل واضح طور پر سورج اور چاند کو گھومتا ہوا قرار دیا۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق السماوات والارض بالحق یہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں کل یجری کا جو اطلاق ہے یہ اس آیت پر بھی ہے، تو بھائی اس آیت پر قطعاً نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کا جو جز بیان کیا گیا اس کے بعد وقف ہے، اور اس کے بعد اس کا ثمرات بیان کیے جا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان پیدا کیے تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ دن کا تبدیل ہونا، رات کا تبدیل ہونا، سورج اور چاند کا اپنے اپنے معیار میں اپنے اپنے مقررہ وقتوں میں اجل مسمى اپنے اپنے مقررہ جگہوں پہ ان کا گھومنا جو ہے، یہ پورا ایک ثمرات ہیں۔ کس کے ثمرات ہیں؟ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے، نہ کہ کسی اور اعتبار سے۔ تو لہذا یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بھی اس معنی پر آپ اس کو لے لیں، تو یہ بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں، تو میں ضمناً میں نے چاہا کہ انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دیتا چلا جاؤں۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان معنی پر بھی یہ چیزیں الحمدللہ علی احسانہ ثابت ہوتی ہیں کہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں۔ اب یہ الحمدللہ میں نے اپنی 25 آیتیں پوری کر لی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جس میں سورج اور چاند اور دن اور رات کا تبدیل ہونا اور سورج اور چاند کا گردش کرنا بتایا گیا ہے، اور زمین اور آسمان کا ساکن ہونا بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ میرے دعویٰ کے مطابق میں نے اپنی 25 آیات الحمدللہ آپ کو پیش کرا دی ہیں۔ تو یہ اللہ کے کرم سے میرا مدعا ثابت ہوا۔
اب احادیث بھی میں اگر بیان کرتا چلا جاؤں تو میرے پاس 100-150 کے قریب 130 آیات ہیں، احادیث ہیں، تو وہ بھی اسی مضامین پر ہی ہیں، تو لہٰذا حدیث پر اگر ہم ایک سیشن رکھیں تو ایک وہ لمبا ایک سیٹ اپ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اگلے سیشن میں سائنسی دلائل کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ زمین اور آسمان زمین ساکن ہے، زمین اور آسمان دونوں ہی ساکن ہیں، اور الحمدللہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں. تو اگر کسی کا سوال ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ سیشن کو کلوز کرنا چاہیں تو کلوز بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. بہرحال آیات کا سیشن میرا کمپلیٹ ہوا. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم کہ آپ نے قرآن شریف سے باقاعدہ آیتوں کو یہاں پہ پیسٹ کر کے اور آیتوں کے ثبوت لگا کے اپنا مدعا پیش کیا اور ثابت کیا کہ قرآن شریف کے ٹیچنگز یہی کہتی ہیں کہ زمین ساکت ہے، اور یہ بھی آج آپ نے کلیئر کیا کہ قرآن کے ٹیچنگز کے حساب سے چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اب حدیثوں کی بات صحیح ہے سر کہ مین اور بنیاد تو اسلام کی قرآن شریف ہی ہے، اور جو قرآن شریف سے ثابت ہے تو ظاہر سی بات ہے حدیثوں سے بھی ثابت ہوگا. تو میں بھی سمجھتا ہوں آپ کا بھی یہی ہے کہ قرآن شریف کی یہ ٹیچنگز کافی ہیں، اور انشاءاللہ جب کبھی بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ہوگا تو خدا کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ زندگی بخیر رکھے تو آپ کلیئر ٹوٹلی سائنس سے ہی بتائیے گا کہ سائنس کیا کہتی ہے، تاکہ ہم سبھی لوگوں کو رہنمائی ملے سر. تو آج کے سیشن کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو محترم مفتی محمد ناصر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہرحال انشاءاللہ اگلے جو سیشن ہے اس میں انشاءاللہ بھرپور سائنسی دلائل سے انشاءاللہ میں انشاءاللہ پوری بات کروں گا. تو 220 دلائل میں نے عرض کیے تھے، تو اس میں سے 25 آیات تھیں اور 120 کے قریب احادیث تھیں، تو یہ 145 کے قریب بن جاتی تھیں. تو باقی جو بچتے تھے 89 90 یا اس سے ابو جو ہیں وہ انشاءاللہ سائنسی دلائل ہوں گے، اور اس پہ انشاءاللہ میں مفصل کلام کروں گا ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ ایٹ ایڈوانس محترم مفتی صاحب. ماشاءاللہ آپ کے ذریعے سے تمام گروپ ممبرس کو بہت اچھی رہنمائی مل رہی ہے، اور دونوں ہی طرف کی، دین کی بھی دنیا کی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین ٹیمبل بدل آپ کو اس کے دے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.